نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم نے دیکھا ہے آیت نمبر 7 سے لے کے 13 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 3 ماہ تک ان کی والدہ نے بچہ اپنے پاس رکھا۔ کتنی جاسوس عورتیں اسرائیلی محلوں میں پھرتی رہتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے، تو انہوں نے اللہ کے ارشاد کے مطابق بچے کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر دریا میں یم میں ڈال دیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ جو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور کیا وحی کی کہ آپ دیکھیں کہ دس از ایک ماں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنے نیو بورن بیبی کو وہ دریا کے سپرد کر دے۔ کبھی اپنے دریا پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس قدر ٹھاٹے مارتا ہوتا ہے، کس قدر تیز ہوتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں کوئی چیز ڈالیں اور وہ کسی طرح وہ سیف بھی ہو سکے۔ تو یہاں پہ لفظ ہے نا اوحینا، اور جو لفظ استعمال ہوا وہی کا لغوی معنی صرف خفی اور تیز اشارہ ہے، اور اوحی کے معنی ہے کہ کسی پوشیدہ اور نامعلوم بات کے متعلق سرت سے اشارہ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی تشویشناک معاملے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکدم دل میں کوئی خیال آ جانا، ایسی وحی کو غیر نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی ہی وحی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجی، اور ممکن ہے کہ یہ وحی فرشتوں کے خطاب کی صورت میں ہو، اور ایسی وحی بھی غیر نبی کو ہو سکتی ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے خطاب کیا تھا۔ اب یہ وحی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہوئی، اور یہ وحی اس میں 4 باتیں شامل تھیں۔ نمبر 1 کہ جب تک اس بچے کی سراغ رسانی نہیں ہوتی اسے اپنے پاس رکھو، اسے اپنا دودھ پلاتی رہو، اور بعض سکولرز نے لکھا ہے کہ موسیٰ نے آپ کو 3 ماہ تک چھپائے رکھا۔ دوسری بات، جب یہ راز فاش ہونے لگے تمہیں ذرا خطرہ محسوس ہوئے کہ اب حکومت کے کارندے اس بچے کو پکڑ کے لے جائیں گے، تو اس کو کسی تابوت یا کسی ٹوکرے میں ڈال کر دریا کی موجوں کے سپرد کر دینا۔ اور تیسری بات، اور دریا میں ڈالتے وقت اس بات کا بالکل اندیشہ نہ کرنا کہ بچہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ ہم بہت جلد یہ بچہ تیری طرف لوٹائیں گے اور تو ہی اسے دودھ پلائے گی اور اس کی پرورش کرے گی۔ اور چوتھی بات جو اس کی وحی میں تھی کہ یہی وہ بچہ ہے جو بنی اسرائیل میں رسول بننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں ماں کو راستہ بھی بتایا کہ ہاؤ ٹو سیو، اپنے بچے کو کیسے سیو کرے، اور پھر اس کے دل کو مضبوط بھی کیا کہ اس بچے کو اس طرح پانی کے حوالے آپ نے کر دینا، اور کس طریقے سے، کسی تابوت یا ٹوکرے میں ڈال کے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام فرعون کے محل ہی میں رکھا گیا، اور یہ قبطی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کہ میں نے اسے پانی سے نکالا، اور بات کی روح سے یہ عبرانی لفظ ہے، اور عبرانی میں مو پانی کو اور شا یا سا کو درخت کو کہتے ہیں، کیونکہ آل موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ایک لکڑی کے صندوق میں درخت کے نیچے پایا۔ آگے ہے آیت نمبر نیکسٹ ہے فَالْتَقَطَهُ التقات، القات، اس کو اٹھا لو، بس اٹھا لیا اس کو، آلو فرعون، آل گھر والوں نے فرعون کے، لی یکونا تاکہ وہ، لہم ان کے لیے، عدوً دشمن، وحزنا اور حزن غم، انا بے شک، فرعون فرعون، وحامان اور حامان، وجنودہما اور اس کے دونوں لشکر، کانو تھے خاطئین خطا کار، خطا کرنے والے۔ آپ محاورہ دیکھتے ہیں تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا،
اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن ان کے لیے موجب غم ہو. بے شک فرعون، حامان اور اس کے لشکر چوک گئے، خاطئین چوک گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جن سے ان کو خطرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہی نے اس کی حفاظت کا سامان کیا. چنانچہ موسیٰ نے وحی کے مطابق اس بچے کو کسی تابوت یا ٹوکرے میں ڈال کر دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا. یہ تابوت موجوں پہ سفر کرتے کرتے جب اس مقام پہ پہنچا جہاں فرعون کے محلات تھے تو فرعون کے اہلکاروں نے اسے دیکھ لیا. اسے پکڑ کے فرعون اور اس کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا. یا ممکن ہے فرعون اور اس کی بیوی سیر و تفریح کے غرض سے محل سے نکل کے دریا کے کنارے آئے ہوئے ہوں اور انہوں نے خود یہ تابوت دیکھا اور اسے نکال لینے کا حکم دیا ہو. بہرحال کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. چنانچہ فرعون اور اس کی بیوی اس بچے کو اپنے ہاں لے آئے جو ان کا دشمن اور ان کی تباہی کا باعث بننے والا تھا. اب اس جملے کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ ایک بچے کی خطرے کی بنا پہ ہزارہ بچوں کو قتل کر دینا ان کی بہت بڑی غلطی اور حماقت تھی. اور ان کی یہ حماقت اس لحاظ سے اور واضح ہوگی کہ جس بچے سے خطرے کے سدباب کے لیے وہ یہ صفاقی، یہ ظلم کر رہے تھے، یہ قتل کر رہے تھے بچوں کا، وہ تو ان کے پاس پہنچ گیا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ خطا کار اس لحاظ سے تھے، وہ اپنی اس ظالمانہ تدبیر سے نعوذ باللہ اللہ کی تقدیر کو روکنا چاہتے تھے. تو یہ ہوتا ہے نا جیسے فورکاسٹ ٹیلرز، آپ کو جو آپ کا فیوچر بتا رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کا فیوچر کو وہ روک سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کل کیا معاملہ ہونا ہے یا اگلے لمحے کیا معاملہ ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو ان کی سوچ کو خطا کار ان کو کہا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جب وہ پیدا ہوئے اور جیسے میں نے بتایا کہ 3 ماہ تک لوگوں کو پتہ نہیں چلا ان کی پیدائش کا. اور یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سیف رکھا، کہ جیسے بہت فرجائل ہوتا ہے بچہ، بہت ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ماں پہ، تو تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی بچے میں تھوڑی سی قوت اور انرجی آ جائے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بھائی بھی تھے حضرت ہارون علیہ السلام. تو جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال کیا تھا کہ اچھا نہیں ہوا، یہ تھا کہ جب فرعون نے یہ حکم دیا کہ تمام لڑکے جیسی جو پیدا ہو ان کو مار دیا جائے، تو اب وہ کرنے لگ گئے، پریکٹس کرنے لگ گئے. تو پھر ان کے درباریوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ سارے لڑکوں کو مار دیں گے، ہمارا غلام کون بنے گا، ہمارے کام کون کرے گا، ہمیں ایز آؤٹ کون کرے گا؟ تو تب فرعون نے یہ کہا کہ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال کے لڑکوں کو مار دیا جائے اور 1 سال کے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جس سال لڑکوں کو مار دیا جاتا ہے، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں ان لڑکوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیسی تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بچے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی، اور بچے کی پرورش کا انتظام کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین جو تھا ایک محل اور ایک اچھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی جو اپ برنگنگ ہے وہ بہت پرفیکٹ لیول پہ ہو، ان کی جو تربیت ہے، ان کے اندر جو ایک سمجھ بوجھ اور حکمت ہے، ایک اچھے ماحول کے اندر آپ کے اندر آ جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح بے بسی کی حالت میں موجوں کے سپرد کر دیے گئے. اب بظاہر دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ دریا ان کو کیا کہتے ہیں بہائے لے جا رہا ہے اور بڑا خطرناک کام ہے. اب اللہ، اور وہ کسی بھی ساحل پہنچا سکتے تھے، کسی بھی جگہ پہنچا سکتے تھے، ناؤز بلا اس کو غرق بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلوبہ ساحل تک پہنچایا. یہ اللہ کا اذن تھا کہ بادشاہ وقت نے اس کا قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بادشاہ کے ذریعے ان کی پرورش بھی کرائی. یعنی کہ جو پوری قوم کے بچے کو مارنے کے در پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہی بچے نے ان کے گھر میں پرورش پائی. اور موسیٰ علیہ السلام ایک عام بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
ان کو اس خاندان سے نکال کے فرعون کے دربار میں شاہی محل میں بھیج دیا اور وہاں ان کی پرورش ہوئی، اور اس وقت کے تمام علوم اور آداب، تمام جس کو کہتے ہیں نا ایک رکھ رکھاؤ، گرومنگ ان کی اس بادشاہی ماحول میں ہوئی، اور جسے پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت دینے والے کو حالات حاضرہ سے اس کا ماحول بہتر ہونا چاہیے، اس کو جدید علوم اور فنون سے اس کی واقفیت ہونی چاہیے، تاکہ وہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ ایکچولی اپنے نبی کی پرورش ایسا کرنا چاہتے تھے کہ تمام اچھے علوم اور فنون کے وہ ماہر ہو جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرا ایک اور چیز بھی تھی کہ جس کو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوسری دفعہ جب آئے تھے تبلیغ کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرعون کے دربار سے ان کو، جس کو کہتے ہیں نا یوز ٹو، ان کو وہ دربار اجنبی نہ لگے، وہ آلریڈی اس دربار ان لوگوں میں وہ ان کو یوز ٹو ہو کہ یہ لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی پرورش ایک بادشاہی اس میں ماحول میں کرنا چاہتے تھے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں نے ان کو اسی جگہ پہ میں نے اپوائنٹ کرنا ہے اور انہی لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا ہے، تو ان لوگوں کی ہیبت اور دہشت جو ہے حضرت موسیٰ کے دل میں نہ بیٹھے، کہ وہ آلریڈی اکسٹم ہو کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، اس ماحول کو میں جانتا ہوں۔ تو بہرحال یہاں تک ہم پہنچے، آگے آتے ہیں وہ نیکسٹ آیت نمبر 9، وَقَالَتِ امْرَأَةُ، وقال اور کہا، امرأتو بیوی نے، فرعون کی، قرۃ، قر ٹھنڈک، وہ ہم دعا پڑھتے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور فرعون قرۃ ٹھنڈک، عینن آنکھوں کی، لی میرے لیے، والا کا اور تیرے لیے، لا نہیں، تقتلوہ نہ تم قتل کرو ہو اس کو، آسا شاید، آئیں یہ کہ، ینفعنا، اردو میں لفظ کیا نکل رہا ہے اندر، نفع، کہ یہ ہمیں نفع دے گا، فائدہ پہنچائے گا، او یا نتخذہ، کہ ہم بنا لیں گے اس کو، ولدن بیٹا، وہم اور وہ، لا نہیں، یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 کو، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچا دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اب اپنی بیوی کی درخواست پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنا اڈاپٹڈ چائلڈ تو بنا ہی لیا، اور وہاں پہ پرورش بھی شروع ہو گئی۔ اب ظاہری قیاس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کسی بنی اسرائیل کے فرد کا ہی ہو سکتا ہے، جس نے بچے کے قتل کے خطرے کی وجہ سے اس کے قتل ہونے سے بہتر یہی سمجھا کہ اسے میں دریا کے سپرد کر دوں، تو اس لحاظ سے فرعون کو یہ بچہ فوراً مار ڈالنا چاہیے تھا، مگر بچے کی صورت ایسی پیاری اور پرکشش تھی کہ فرعون کی بیوی آسیہ، جس کے متعلق قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ وہ فرعون کے ایسے ظالمانہ کاموں سے سخت بیزار تھی، یعنی کہ اس کو آلریڈی فرعون کا اتنا ظلم پسند نہیں تھا، اس نے جب یہ بچہ دیکھا تو فوراً اس کا دل محبت سے بھر آیا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاید اس کے ہاں اولاد نہ تھی، چنانچہ وہ فوراً کہنے لگی یہ بچہ تو بہت پیارا ہے، جسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا ہم خود اس کی تربیت کریں گے اور اسے قتل کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں، اور پھر ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے لیے نافع ہو، مفید بھی ہو جائے، اور جب ہم اس کی پرورش کریں گے تو یہ ہمارا ہی بچہ ہے، اسے کیا خبر ہو سکتی ہے کہ اس کا بنی اسرائیل کے کسی فرد سے کیا تعلق ہے۔ جب ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے اور اس کی ساری جو اہلیتیں ہیں، اس کی جو تمام جو کنسرنز ہیں بنی اسرائیل کی بجائے، اس کی تمام جو ابیلٹیز ہیں ہمارے کام آئیں گی، لہٰذا ہمیں اسے اڈاپٹ کر لینا چاہیے، اس کا ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب ان دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا یہ جو باتیں کر رہے وہ خود نہیں کر رہے، بلکہ مشیت الہی ان کے منہ سے نکال رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس بچے کے لیے نرمی ڈال رہے ہیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس بچے کو مارنے کی خاطر انہوں نے ہزارہ بچے قتل کر ڈالے یا وہ کر رہے تھے، وہی بچہ ان کی ہاتھوں میں ہے جسے اس کو اپنا اڈاپٹ کر رہے تھے، اس کے مشورے کر رہے تھے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، یا جس بچے پہ
اس وقت ان کا اتنا دل بھر آیا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا دشمن بن جائے گا یا اسی کے ہاتھوں ان کی حکومت کی تباہی واقع ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح حکمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی دربار میں ان کے گھر میں کس طرح جگہ دیتے ہیں، اور ان کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں بھی کیسی محبت ڈالتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 10۔ وَأَصْبَحَا، اصبحا اور ہو گیا، صبا ہو گیا، فعادو، فعادو دل، قلب بھی دل کو کہتے، فعادو کو بھی دل کہتا ہے، ماں کا، موسیٰ فارغن، فارغ، فراغ، بے قرار، بے صبری، فارغن، ان قادت، بے شک قادت ہوتا ہے قریب تھا، لا تبدی، کہ تبدی، کہ وہ ظاہر کر دیتی، بھی ساتھ اس کے، لولا اگر نہ، الربتنا، ان یہ کہ، ربتنا ربط کیا، مضبوط کیا، قلبہا اس کا قلب، لی تکون اس کا دل، لی تکونو تاکہ وہ ہو جائے، من المؤمنین مومنین میں سے۔ اب آیت نمبر 10 کا با محاورہ دیکھتے ہیں، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 10 میں موسیٰ جو تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے وحی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی موجوں کے سپرد تو کر دیا، مگر بعد میں سخت بےتاب ہو گئیں۔ ماں تھی نا، بے قرار ہو گئیں، ماں کی ممتا تھی، چین نہ لینے دیتی تھی۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ لوگوں سے کہیں کہ میں نے بچہ دریا میں ڈال دیا، کوئی مجھے مہربانی کرے اور مجھے کو وہاں سے نکال کے مجھے واپس لا دے، اور اس صورت میں کئی خطرات نظر آتے تھے۔ اور پھر وہی میں جو وعدہ کیا گیا تھا، جو 4 وعدے اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے ساتھ کیے تھے کہ ان قریب وہ بچہ تمہاری طرف لوٹایا جائے گا، تو اس خیال سے ان کے دل کو کس قدر قرار آ گیا۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ اس نے موسیٰ کے دل کو قرار بخش دیا، ورنہ آپ دیکھیں ایک ماں کے لیے کتنا کتنا سخت لمحہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دریا کے سپرد کر دے یا اس کے بغیر رہ جائے، اور یہ کہ راز فاش نہ ہو، جبکہ اسے اب یہ یقین ہو گیا تھا کہ بس چند دن تک میرا بچہ مجھے واپس مل جائے گا، اگرچہ اس کی کوئی صورت اس کے ذہن میں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ قرار یہ کون ڈالنے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ ڈالنے والے تھے۔ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا کہ بے قرار نہ ہو، یہ بچہ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ واپس ملے گا۔ آیت نمبر 11، وقالت اور کہا، لی اختی ہی اس کی بہن نے، قصی ہوتا ہے پیچھے پیچھے جالنا، قص قاف سواد، چلی جا اس کے پیچھے پیچھے، فا بصورت پس وہ دیکھتی رہی، بصیرت سے ہے، فا پس وہ دیکھتی رہی، بھی ساتھ اس کے، ان سے، جنب جانب، دور سے، اطراف سے، سائڈ سے، وہم اور وہ، لا یشعرون نہیں شعور رکھتے تھے۔ اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔ اب آگے مزید کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 بہن بھائی تھے، یعنی کہ موسیٰ کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی لڑکی تھی، ان کے بعد ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، تو موسیٰ کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی لڑکی تھی جس کا نام مریم تھا، اس کے بعد ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اس کے 1 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش تک بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم نافذ نہیں ہوا تھا، لہٰذا کہتے وہ زندہ رہے تھے، اور جیسے کچھ سکولرز کہتے کہ یا شاید ان کے زمانے میں وہ جو حکم یہی تھا کہ 1 سال بچوں کو قتل کرو اور 1 سال نہ کرو، یا اس زمانے میں آپ پیدا ہوئے تھے، بہرحال یہ ڈیفرنٹ رائے ہے سکولرز کی۔ اور بہن ان سے 8-10 سال بڑی تھی، اور جب موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا برد کر چکی اور دل بے قرار ہونے لگا، تو ایک احتیاطی تدبیر ان کے ذہن میں آئی، اور شاید اس تدبیر کا کسی وقت فائدہ پہنچ جائے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا
کہ اس دریا کے کنارے کنارے چلتی جاؤ، یعنی کہ جب ان کو دریا میں ڈالا، انہوں نے کہا کہ تم ساتھ ساتھ چلتی جاؤ، پیچھے پیچھے چلتی جاؤ، اور بچے کو دیکھتی رہو کہاں جا رہا ہے، اور یہ احتیاط رکھنا کہ چھپتی چھپاتی جانا، کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ تم اس یہ جو ٹوکرے میں جو بچہ ہے تم اس کی ٹو میں لگی ہوئی ہو، چھپتی چھپاتی جانا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آل فرعون نے یہ تابوت دریا سے نکالا، اس سے بچہ برآمد کیا، تو اس واقعے کی خبر سارے شہر میں آنن فانن پھیل گئی۔ اس وقت حضرت ام موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جاؤ اس بچے کا پتہ لگاؤ اور علیحدہ رہ کے دیکھنا کہ ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی ہوشیار تھی، کہتے کہ لڑکی 10 یا 12 سال کی تھی۔ اب آپ سوچیں آج کل کی ہماری 10 یا 12 سال کی بچیاں، تو وہ لڑکی ہوشیار تھی، وہ اسی مقام پہ پہنچی جہاں بچے کے گرد بھیڑ لگی ہوئی تھی، وہاں وہ صرف ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی اور بڑی بے تعلق ہو کے دور سے دیکھتی رہی اور لوگوں کی باتیں سنتی رہی، مگر کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ لڑکی اس بچے کی بہن ہے۔ مطلب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے سچویشنز کو اللہ تعالیٰ سچویشن سب چیزیں بنا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں، ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑے کا نام ہارون، سب سے بڑی بہن تھی مریم، پھر ہارون تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو ٹوکرے میں ڈال کر دریا کے سپرد کیا تھا، تو ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جا کے ذرا دیکھو کہ یہ کہاں پہ جاتا ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بچہ پکڑ لیا تو ایک دم سب میں ایک شور مچ گیا کہ حضرت آسیہ کو ایک بچہ ملا ہے، تو وہ فوراً جا کے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ چھوٹی سی بچی ہے، جا کے کھڑی ہو جائے گی، دیکھے گی کہ کیا معاملات تھے۔ فرعون کے بارے میں تو آتا ہے کہ ان کی اولاد ہی نہیں تھی، اسی وجہ سے تو جو آسیہ تھی وہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھے، اس کی مثال حضرت موسیٰ کی ماں سی ہے، انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلایا اور اجرت بھی پائی۔ یہ ہم آگے چل کے بھی پڑھتے ہیں۔ وحرمنا، حرمنا اور حرام کیا ہم نے، علیہ اس پر، موسیٰ پہ، المراضع، مراضیہ اردو میں روٹ ورڈ کیا نکلا ہے؟ رضات، مراضیہ رضات سے ہے، دودھ پلانے والیوں کو، من قبلو پہلے ہی سے، فقالت پس کہا موسیٰ کی بہن نے، حل کیا، ادلکم، دل کہ میں خبردار کروں، میں آپ کو بتاؤں، الا اوپر، اہل بیتن اہل والے اور گھر، یکفلونہا نہو، یکفلونہ، یہ آپ دیکھیں اس میں اردو کا لفظ کیا نکل رہا ہے؟ کفل، کفالت، مراد ہے کہ وہ کفالت کا ذمہ لیں گے، وہ پالیں گے، کفل یہ جو لفظ ہے وہ پالیں گے، لکم تمہارے لیے، وہم اور وہ، لہو اس کے لیے، ناصحون، ناصحون خیر خواہ ہوں گے، نصیحت والے ہوں گے۔ تو با محاورہ دیکھتے ہیں، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔ اب یہ بھی ایک سچویشن تھی۔ سچویشن کیا تھی؟ جیسے میں نے ابھی حدیث کے مفہوم سے ہی میں نے بات شروع کر دی۔ جب فرعون اور اس کی بیوی نے طے کر لیا کہ اب ہم اس بچے کو اڈاپٹ کر لیں گے، اس کی پرورش کریں گے، تو اب اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی آیا کی تلاش ہوگی۔ ایکچولی اس وقت کوئی فارمولا وہ ملک پاؤڈرز، یہ تمام چیزیں اویلیبل تو نہیں ہوتی تھے، اور اس وقت سب سے جو ہیلدی، جو اس بچے کی عمر کے حساب سے تھا، وہ مدر فیڈ تھی۔ اور جو بھی آیا لائی جاتی، جو بھی دائی لائی جاتی، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہتی تو وہ کوئی رغبت نہ لیتے، وہ مدر فیڈ ہی نہ لیتے۔ اور یہ بھی ایکچولی مشیت الہی کا ایک کرشمہ تھی۔ کئی دنوں سے بھوکا پیاسا بچہ کسی بھی دایا کا دودھ پینے سے انکار کر رہا تھا۔ فرعون کے گھر والوں کو سخت تشویش لاحق ہو گئی، ان کی تربیت کا معاملہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا، اور وہ لوگ اس تجسس میں اور تلاش میں تھے کہ یہ کیا جائے، اس کو کیسے کھلایا پلایا کیسے جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے مشورے کے طور پہ ان سے کہا
کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی، خاموش سی کھڑی تھی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک گھرانے کا پتہ بتاتی ہوں، مجھے امید ہے وہ اس بچے کو پال لیں گے، بڑا شریف گھرانہ ہے اور غور و فکر سے اس بچے کی تربیت بھی کریں گے. چنانچہ لڑکی کے مشورے کے مطابق موسیٰ کو طلب کیا گیا، اور جو ہی موسیٰ نے سبحان اللہ بچہ اپنی چھاتی سے لگایا تو بچے نے فوراً مدر فیڈ لینی شروع کر دی، اور اس طرح آل فرعون کی ایک بہت بڑی پریشانی دور ہوگی. جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کے وحی کے الفاظ تھے، ماں کو تسلی دی کہ میں تمہیں جلد لوٹاؤں گا، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ماں کی ممتا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی لوٹائی اور وہ بچہ ان کے حوالے کر دیا. اور وہ بچہ جو تھا جیسی ماں کی گود میں آیا وہ فوراً سنبھل گیا، خاموش ہو گیا اور مدر فیڈ لینے لگ گیا. سبحان اللہ. آیت نمبر نیکسٹ ہے 13. فرددناہ، پس ردد واپس پہنچا دیا، نہ ہم نے اس کو الا طرف امہ ہی اس کی ماں کی طرف، کی تاکہ تکرا تاکہ ٹھنڈی ہو، عینوہا اس کی آنکھیں، ولا تحزنا اور نہ غم کھائے، ولتعلم اور جان لے، انا یہ کہ وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، ولکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے. تو ہم نے اس طریقے سے ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن یہ اکثر نہیں جانتے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس واپس کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. موسیٰ کو وہاں محل میں رہ کے بچے کی پرورش کے لیے کہا گیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ گھر کی دیکھ بھال بھی ان کے ذمے ہے، لہٰذا یہ یہاں رہ کے خدمت سر انجام نہیں دے سکتی، البتہ یہ کر سکتی ہیں کہ وہ اس بچے کو اپنے ہمراہ ساتھ لے جائیں، ان کی پرورش کریں. چنانچہ آل فرعون نے موسیٰ کو یہ عذر قبول کیا اور بچے کو وہ لے کر اپنے گھر لے آئیں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف آغوش مادری میں انہیں پہنچے بلکہ اپنے گھر بھی واپس آ گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، جو میں نے آپ کو 4 پوائنٹس بتائے تھے، وہ بھی پورے ہو کے رہے. اور شاہی خزانہ جو ماں کو معاوضہ ملتا تھا، اللہ تعالیٰ کا زائد انعام تھا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی مامتا بھی ٹھنڈک رکھی اور اپنے ہی بچے کو مدر فیڈ دینے پہ اس کو شاہی خزانے سے اس کی فیس، اس کی سیلری بھی مکمل ہو گئی اور اس کے گھر کے حالات بھی بہتر ہو گئے اور اس کی آنکھوں کی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی ٹھنڈک رکھی اپنے اولاد کے سلسلے میں. اللہ کے کیے وعدے بہرحال پورے ہوتے ہیں، خواہ ان کے امکانات لگ رہا ہو کہ بالکل دور دور تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ ظاہری اسباب کے علاوہ کچھ باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں جو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوتے ہیں. اور اکثر لوگ یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کون کون سے راستے اور کون کون سے مراحل طے کرتے ہوئے پورے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ سے مانگتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین کرنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو اعتماد اور کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیس کیا. بہرحال یہاں پہ جو اللہ یہاں پہ بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ایک اچھے ماحول میں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ نبی تھے. اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی ٹریننگ ایک بہترین وسائل کے ساتھ ایک اچھی طرح سے وہ کرنا چاہتے تھے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر دین کی تبلیغ کرنے والوں کے اندر اپنا اعتماد نہ ہو تو وہ دین کی تبلیغ آگے کر نہیں سکتے. تو اس لیے کیونکہ وہ مبلغ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور پیغمبر بنانا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی پرسنالٹی کو بہت کانفیڈنٹ اور بڑا زبردست بنانا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کا اعلیٰ انتظام کیا. اور جسے ہمیں جو چیز عملی پوائنٹ یہ پتا چلتا ہے کہ جو دین کا کام پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کی اپنی پرسنالٹی کتنی کانفیڈنس ان میں ہونا چاہیے اور کتنی ان کی گرومنگ اچھی بہترین ہونی چاہیے. کیونکہ اگر وہ اچھی گرومنگ کے ساتھ، اچھی تعلیم کے ساتھ اگر وہ بات پیش کریں گے تو وہ لوگوں کو زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگی، اپیل کرے گی اور اس کا تاثر اور وہ زیادہ مؤثر بھی بنے گی.
وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.